بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين. باب النفل من الذهب والفضة ومن أول المغنم. یہ باب سونے چاندی اور جو پہلی غنیمت حاصل ہوتی ہے اس میں نفل کے بیان میں ہے. یہاں پر سونے اور چاندی کو ذکر کیا خاص طور پر، باقیوں کو جو ہے وہ ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ ان دونوں کے اندر علماء کے اختلاف ہے. سیر کبیر کے اندر ہے کہ تمام جو اموال ہوں سونے اور چاندی اور اس کے علاوہ جو بھی ہوں ان کے اندر نفل ہوتا ہے. جب امام یہ کہہ دے من قتل قتیلا فلہ سلبہ، اور کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے اور اس کے پاس درائم ہوں یا دنانیر ہوں یا چاندی ہو یا کوئی اور سونا کسی شکل میں ہو یا تلوار ہو یا سونے کے کنگن وغیرہ ہوں، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو، تو یہ سارا کا سارا اس قاتل کے لیے ہوتا ہے. اور اہل شام کا ایک قول یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے اندر نفل نہیں ہوتا، نفل صرف سامان میں ہوتا ہے. اور جو آیان ہیں، آیان الاموال جن سونا چاندی، ان کے اندر نفل نہیں ہوتا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سونا اور چاندی یہ عین مال ہیں اور ان کا جو ہے وہ فیکون حکم الغنیمت متقررا فیہما، غنیمت کا حکم ان میں برقرار رہے گا. غنیمت ان کا جو حکم ہے کہ 5 حصے کیے جائیں خمس اور باقی، تو اس میں نفل نہیں آئے گا. مصنف نے یہاں پر یہ کہا کہ باب النفل من الذهب والفضة کہہ کر ان حضرات کی تردید کیے. اور اول مغنم جو کہا تو اس سے مراد شاید یہ ہے کہ جو غنیمت قتال سے پہلے حاصل ہوتی ہے، جب اسلام کا لشکر دار الحرم میں داخل ہو اور انہیں جو ہے وہ قبل ان یقاتلوا بقوت الجیش، یعنی دشمن کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زور و طاقت سے لڑنے سے پہلے ان کو غنیمت حاصل ہو جائے، تو وہ امام کے لیے نہیں ہے کہ اس سے وہ نفل نکالے. اور وہ نفل جیسا کہ پہلے مسئلہ کے اندر کہ نفل بالذهب والفضة ہوگا یا نہیں ہوگا، اس طرح اول مغنم کے اندر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور ظاہر یہ ہے کہ مصنف کا دونوں مسئلے کے اندر جو ہے وہ میلان اس بات کی طرف ہے کہ سونا چاندی کے اندر بھی نفل نہیں ہوتا اور جو غنیمت جو ہے وہ قتال سے کے بغیر ملے اس کے اندر بھی نفل نہیں ہوتا. میں نے ایک جملہ یہاں پر شاید غلط میرے منہ سے نکلا کہ باب النفل من الذهب والفضة کہہ کر رد کیا ان حضرات کا کہ جن کے نزدیک اس میں نفل نہیں ہوتا. رد نہیں کیا بلکہ اپنی تائید میں سے چیز کو لائیں اور اس باب کو باندھائے. قال حدثنا ابو صالح محبوب بن موسى قال اخبرنا ابو اسحاق الفزاري عن عاصم بن قليب عن ابي الجويرية الجرمي قال اصبت بارض روم جرة حمراء فيها دنانير في امرة معاوية رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ میں نے ارض روم کے اندر ایک سرخ کڑا پایا جس کے اندر جو ہے وہ دنانیر تھے، دینار تھے، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمل داری کے وقت تھا. وعلینا رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنی سلیم، اور ہمارے اوپر بنی سلیم کے ایک آدمی جو نبی پاک کے صحابہ میں سے تھے، امیر تھے. یقال لها امان ابن یزید، انہیں امان ابن یزید کہا جاتا تھا. فاتیتہ بہا، تو وہ لے کر میں ان کے پاس آیا. فقسمها بین المسلمین، تو آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان سے تقسیم کیا. وآتانی منها مثل ما آتا رجلا منهم، مجھے اس میں سے اتنے ہی دیا جتنے اور آدمیوں کو اس میں سے دیا تھا. قال، جتنا ایک آدمی کو دیا تھا. ثم قال، پھر فرمایا لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نفل الا بعد الخمس لا اتیتک، کہ اگر میں نے نبی پاک سے یہ بات نہ سنی ہوتی کہ لا نفل الا بعد الخمس، نفل خمس کے بعد نکالا جاتا ہے، تو میں تمہیں ضرور دیتا. ثم اخذ یعرض علی من نصیبہ فابیت، اور پھر جو ہے وہ مجھے اپنا حصہ پیش کرنے لگے تو میں نے ان کا حصہ جو ہے وہ لینے سے انکار کر دیا. یہ مان ابن یزید بن اخنس بن حبیب السلمی ابو یزید المدنی، یہ جو صحابی تھے ان کے لیے بھی اور ان کے باپ کے لیے بھی اور ان کے دادا کے لیے بھی صحبت تھی. یہ نزیل کوفہ تھے، پھر مصر چلے گئے، پھر شام چلے گئے، اور جو ہے وہ مرج کے مقام پہ شہید کیے گئے. اور ابو عمر شیبانی نے یہ کہا ہے کہ یہ صفین کی جنگ کے بعد جو ضمیر معاویہ کے ساتھ جا ملے تھے. فاتیتہ بہا،
یعنی میں اس گھڑے کو اپنے ساتھ لے کے ان کے پاس آیا اور انہیں جو ہے وہ برابر تقسیم کر دیا. اور پھر روایت امام مالک کے اندر آتا ہے کہ جب انہوں نے مجھ کو اپنا حصہ پیش کیا تو میں نے کہا ما انا حق به منک. اور اس کلام کا ظاہر یہ ہے کہ ابل جویریہ کو دنانیر جو انہوں نے اکیلے پائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا نفل بعد الخمس کی بنا پر حضرت امان ابن یزید نے نہیں دیا تھا. اور یہ کہ یہ جو قول لا نفل اللہ بعد الخمس تنفیل سے معنی ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ یہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ نفل انما یکون من الاخماس الاربع التي هي للغانمین، کہ نفل ان چار خمسوں میں سے ہوتا ہے جو خمس نکالنے کے بعد غانمین کے لیے رہتے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے حدیث سے اس پر ذکر کی تھی. اور بعض شرحاء ہمارے علماء میں سے یہ کہتے ہیں راوی نے جو ہے وہ نفل کو جو ہے وہ تخمیس کے بعد اس کا گمان کیا ہے اور اس کو خمس میں سے جانا ہے، اور یہ جو ہے وہ ہمارے نزدیک امام کی رائے کی طرف جو ہے وہ سپرد ہوتا ہے، جس طرح پہلے سے پہلے گزر چکا ہے. قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن ابي عوانة عن عاصم بن كليب باسناده ومعناه. اسی معنی میں یہ اس سند سے بھی حدیث نقل کی گئی ہے. باب فی الامام یستاثر بشیء من الفی لنفسه. یہ باب اس بیان کے اندر ہے کہ امام جو ہے وہ اپنے لیے یستاثر یستفی و یختار، اپنے لیے چن لے، اپنے لیے جو ہے وہ کوئی چیز مال غنیمت میں سے اپنی ذات کے لیے، کوئی تلوار، کوئی باندھی، کوئی گھوڑا وغیرہ. قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال سمعت عمر بن عباسة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی غنیمت کے ایک اونٹ کی طرف رخ کر کے. فلما سلم اخذ وبرة من جنب البعير ثم قال. جب آپ نے نماز پڑھا لی اور آپ نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پہلو سے جو ہے وہ ایک غبر بال اٹھایا. واحد الغبر ہوا صوف الابل، ایک بال اٹھایا. پھر فرمایا ولا یحل لی من غنائمکم مثل هذا. تمہارے غنیمتوں میں سے اس جیسا بھی مجھ پہ حلال نہیں ہے الا الخمس، سوائے خمس کے. والخمس مردود فیکم، اور خمس بھی تم پہ لوٹا دیا جاتا ہے. جب مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ غریب مسلمانوں پر، مسلمانوں پر خرچ کیا جاتا ہے. انا فرمایا کہ ولا یحل لی من غنائمکم مثل هذا جمع کے ساتھ. تو یہ تمام غنیمتوں کو شامل ہے، اور یہ کسی ایک نہیں کہ ایک غنیمت میں اور دوسری میں نہ ہو. اور ابو درزہ کے الفاظ جو ہیں یہ عبادہ کے لیے، یا عبادہ بن سامت کے لیے کہ وہ بیٹھے اس کے ساتھ. تو یا عبادہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ کذا و کذا فی شان الاخماس. فقال عبادہ قال اسحاق یعنی ابن عیسیٰ فی حدیثه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم فی غزوۃ الى بعیر من المغنم فلما سلم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتناول غبرة بین انملته. اپنی دو انگلیوں میں بال اٹھایا، فرمایا ان هذه من غنائمکم، یہ بھی تمہاری غنیمتوں میں سے. وانه ليس لي فيها الا نصیبی معكم، اور اس میں میرا کچھ نہیں ہے مگر وہ جو میرا تمہارے لیے ساتھ حصہ ہے. الا الخمس، خمس، والخمس مردود علیکم فادوا الخیط والمخیط. تو جو ہے وہ لوگ دھاگا، سوئی اور اس سے بڑی اور اس سے چھوٹی ساری چیزیں لے کے پہنچ گئے. بابن فی الوفاء بالعہد، وعدہ پورا کرنے کے بیان میں. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الكعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ان الغادر ينسب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدر، دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن جھنڈا گاڑا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ اس کے غدر کی علامت ہے، یہ اس کا غدر دھوکہ ہے فلاں ابن فلاں کا. اس کو جو ہے وہ ذلیل کرنے کے لیے اور اس کی تشہیر کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاء بالعہد، اگر وعدہ توڑا تو اتنی فضیلت ہوگی، تو وعدہ اگر جوڑا اور وعدے کی جو ہے پاس رکھا تو کتنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور مسلمانوں نے جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وعدہ وفا کیا، اسی وقت بھی ابھی معاہدہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی اللہ نے جو ہے وہ قرآن کریم میں اپنے صحابہ، اللہ کے رسول اور صحابہ کو یہ کہا کہ اگر مسلمان مکہ میں جو ہجرت نہیں کی، انہوں نے آپ کے جو ہے وہ اگر ایسی قوم کے خلاف آپ کی مدد مانگی جن کافروں کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، تو ان کافروں کے خلاف آپ نے نہیں جانا، مسلمانوں کی مدد چھوڑ دینی ہے لیکن ان کافروں کے خلاف نہیں جانا، اپنے معاہدے کو برقرار رکھنا ہے. بابن فی الامام یستجن بھی فی القعود، یستجن یتقی بھی، امام کے جس کے ذریعے جو ہے وہ فی امام، ایسے امام کے جس کے ذریعے قعود میں بچا جائے اور ایسی قتال میں. قال حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما الامام جن يقاتل به، امام ڈھال ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ لڑائی کی جاتی ہے، قتال کیا جاتا ہے. یقاتل بھی مطلب یہ ہے کہ یقاتل بھی، اس کے حکم کے ذریعے، اس کی رائے کے ذریعے جو ہے وہ آدمی قتال کرتا ہے. اور بخاری کے الفاظ ہے وانما الامام جن یقاتل من ورائه ويتقى به، اس کے پیچھے رہ کے آپ جو ہے وہ بچتے ہیں، یعنی امام کا ذرا رعب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے دل مضبوط ہوتا ہے. اس لیے کہ فإن امر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك اجرا وان قال بغير فإن عليه امنا، اگر فإن عليه منه، تو اگر وہ اچھا کا حکم دے گا تو یہ اجر ہوگا، اور اگر اس کے اجر ہوگا، اور برا ہوگا تو وہ اس کے اپنے حق میں خلاف ہوگا. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن بكير بن الاشج عن الحسن بن علي بن ابي رافع ان ابا رافع اخبره قال بعثتني قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رايت رسول الله القي في قلبي الاسلام. کہتے ہیں کہ ابو رافع خبر دی کہ مجھے قریش نے نبی پاک کے پاس بھیجا. فلما رأیت رسول اللہ، جب میں نے نبی پاک کو دیکھا تو القی فی قلبی الاسلام، تو میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی گئی، پیدا ہو گئی. فقلت یا رسول اللہ انی واللہ لا ارجو الیہم ابدا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو بخدا ان کی طرف نہیں لوٹوں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک نے فرمایا انی لا اخیس بالعہد، کہ رسول نے فرمایا کہ میں نہ تو بد عہدی کرتا ہوں، ولا اخبث البرد، اور نہ ہی میں قاصدوں کو گرفتار کرتا ہوں. اخیس بخاء معجمہ ثم تخفیہ ثم سین مہمل ای لا انقض بالعہد، اور برد برید، رسول برید کی جمع ہے، اور قاصدوں کو میں روکتا بھی نہیں، برد. ولكن ارجع، لیکن تم لوٹو. فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فرج، لیکن تیرے دل میں جو بات ابھی ہے وہ اگر اس وقت بھی ہوئی تو لوٹ آنا. قال فذهبت، تو کہتے ہیں میں چلا گیا. ثم أتيت النبي فأسلمت، پھر نبی پاک کے پاس آیا تو میں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. قال بكير واخبرني ان ابا رافع كان قبطيا، بكير کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی کہ ابو رافع جو ہے وہ قبطی تھے. قال ابو داود هذا كان في ذلك الزمان، یہ اس وقت تھا. فاما اليوم فلا يصلح.
یہ زمانے میں یہ بات تھی، لیکن آج کل اگر اس طرح کی کیفیت بن جاتی ہے، کوئی رسول آتا ہے کافروں کا اور آ کے کہتے ہیں مسلمان ہو تو میں واپس نہیں جانا چاہتا، تو اس کو جو ہے وہ امام ان کی طرف نہیں لوٹائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رافع کو نہیں روکا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یہ خاص تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ مسلمان ہو کے لوٹیں گے، اور وہی کے ذریعے جو ہے ان کو ان بات کا علم بھی تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ وہاں پر دوسری بات یہ تھی کہ وگرنہ اگر یہ وہاں رہ جاتے اور نہ آتے تو بہت سے مفاسد ایک مسلمان کافر دوبارہ ہو جاتا۔ تو پھر دوسری بات یہ تھی کہ اگر آپ اس کو روک دیتے تو بہت سے مفاسد جو ہیں وہ ظاہر ہوتے۔ یہ بات مشہور کر دی جاتی کہ ایک ایسا رسول ہے کہ جس نے جو ہے وہ قاصد کو اپنے پاس قید کر دیا ہے، اگرچہ آپ نے اس کو قید تو نہ کیا ہوتا، لیکن یہ بات مشہور کر دی جاتی، اور پھر جو ہے وہ مراسلات اور مخاطبات کا جو باب ہے وہ بند ہو جاتا، اور جس پر جو ہے وہ شریعت کے اسلام کے جو ہے وہ پھیلنے اور انسان کے بڑھنے کا جو ہے وہ کام موقوف تھا۔ وہ اسی ضرورت میں تھا کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ کے قاصد لوگوں کے پاس جائیں، اور یہ بات جو ہے تو اگر ان کو روک دیا جاتا تو اس سے پھر مسئلہ پیش آتا۔ اور بعض حضرات اس کا جواب یہ دیا کہ آپ نے ان کو اس سے نہیں روکا تھا کہ یہ ابو رافع کا جو قصہ ہے یہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں جو ہے وہ پیش آیا تھا، اور صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط تھی کہ ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس ہے تو آپ اس کو واپس کرو گے۔ لیکن یہ بات ابن تیمیہ نے کی ہے، اور ابن تیمیہ جیسے جو ہے وہ اتنے بڑے عالم سے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، اس لیے کہ ابو رافع کا جو اسلام تھا یہ تو بدر سے بھی پہلے کا تھا، اور علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور بدر کے بعد بھی تو کیسے ممکن ہے کہ یہ قصہ جو ہے اس زمانے میں ہو؟ صلح حدیبیہ تو 6 ہجری کا واقعہ، اور یہ تو 2 ہجری سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ اور صحیح وہی ہے، باب فی الامام یکون بینہ و بین العذوب۔ باب جو ہے یہ امام کے بارے میں کہ جس کے اور اس کے دشمن کے درمیان کوئی وعدہ ہو، فیسیر نہبہ، تو امام جو ہے ان کی طرف چلا جائے، معاہدہ ہے اور امام ان کی صرف جنگ کے لیے چلا جائے مدت گزرنے سے پہلے تاکہ ان کے قریب پہنچ جائے اور پھر ان پہ جو ہے وہ مدت کے بعد ان پہ حملہ کر دے۔ قال حدثنا حفص بن عمر النماري قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل من حمير قال كان بين معاوية وبين الروم عهد، از امیر معاویہ اور روم والے کے درمیان معاہدہ تھا، وكان يسير نحو بلادهم، اور ان کی طرف جو وہ چلے گئے تھے، حتى اذا انقضى العهد، جب وعدہ کا وقت پورا ہو گیا تو آپ نے ان سے لڑائی کی۔ فجاء رجل على فرس او برزون، ایک آدمی جو ہے گھوڑے پہ آیا، یا برزون ایک عربی نسل گھوڑے پہ آیا۔ ایک دفعہ ان پہ حملہ کیا تو على فرس ای على فرس عربی، عربی کو شک ہے، اور برزون کہتے ہیں فرس میں غیر عربی، اور یہ غیر عربی گھوڑے پہ آیا تو وہ یقول اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر، وعدہ پورا کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ان لیکن وفاء او یجب علیکم وفاء کے معنی میں ہے۔ تو حضرت جب یہ اس نے بات کی فنظروا، تو انہوں نے دیکھا، فاذا عمر بن عبسہ، تو عمر بن عبسہ نے عبسہ وہاں پر تھے، فارسل علیہ معاویہ، تو ان کی طرف حضرت امیر معاویہ نے پیغام بھیجا، فسأل ان سے پوچھا، فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من كان بینہ و بین قوم عہد فلا يشد عقدة ولا يحل حتى ينقضي امدها او ينبذ الیہم علی سوا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا تھا کہ جب تم میں اور کسی اور قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو معاہدہ نہ توڑے اور نہ نیا معاہدہ کرے، جب تک کہ ولا شد عقدۃ، نہ کسی گرہ کو کھولیں باندھے، اور نہ ہی کسی گرہ کو کھولیں یہاں تک کہ اس کی مدت پوری ہو جائے، یا ان کی طرف جو ہے برابری کے طور پر جو ہے وہ فریقین
معاہدہ توڑ دیں اور ڈال دیں کہ جی ہمارا معاہدہ ختم ہے، اس سے پہلے یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر بن حبسہ نے اس بات کو اس لیے مکروہ جانا، اس لیے کہ ان کے ساتھ جو ایک مدت تک معاہدہ کیا ہوا تھا اور وہ اپنے وطن ہی کے اندر مقیم تھے اور مدت بہت کم تھی، مدت جو بیان کی گئی تھی، اور اس مدت کے اندر یعنی معاہدے کی مدت کے اندر ہی یہ وہاں چلے گئے تھے، اس لیے جو ہے ان کو یہ برا جانا۔ اگرچہ جنگ تو بعد میں کی تھی لیکن جنگ کی تیاری سے پہلے ہوئی تھی اور پہلے یہ وہاں پر پہنچے تھے۔ بابن فی الوفاء للمعاہد و حرمت ذمته،